السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کون کون سی برکات کا ظہور ہوا اور ساتھ ہی آپ کی والدہ بی بی آمنہ خاتون نے کیا کچھ دیکھا اس کے تعلق سے سماعت کیا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی باب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوا اس کے تعلق سے سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبہ جھک گیا۔ حضرت عبد المطلب سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ کے پاس تھا، جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیا اور اس سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی ربی من انجاس الاصنام وارجاس المشرکین۔ اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بلند و بالا ہے، وہ رب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مجھے میرا رب بتوں کی پلیدی اور مشرکوں کی نجاست سے پاک فرمائے گا۔ اور غیب سے آواز آئی، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کو بزرگی ملی، خبردار ہو جاؤ، کعبہ کو ان کا قبلہ اور مسکن ٹھہرایا، اور وہ بت جو کعبہ کے ارد گرد نصب تھے ٹکڑے ہو گئے، اور سب سے بڑا بت جسے حبل کہتے تھے منہ کے بل گر پڑا تھا۔ ندا آئی کہ سیدہ آمنہ سے محمد پیدا ہو گئے اور ابر رحمت ان پر اتر آیا ہے۔ محل کسریٰ لرز اٹھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ویسے تو بے شمار برکتوں اور نشانیوں کا ظہور ہوا، لیکن سب سے زیادہ مشہور و روشن اور حیرت و تعجب میں ڈالنے والی بات کسریٰ کے محل کا لرزنا، کانپنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر پڑنا ہے، اور بعض علماء نے 14 کے عدد سے اس طرف اشارہ ہونا مراد لیا ہے کہ ان کی بادشاہی 14 آدمیوں تک ہوگی۔ چنانچہ 4 سال میں 10 لوگوں نے بادشاہی کی اور بقیہ 4 نے زمانے خلافت امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تک یکے بعد دیگرے بادشاہی کی۔ اسی دوران فارس کے سب سے بڑے قاضی، جسے وہ خوبداں کہتے تھے، اس نے خواب دیکھا کہ قوی و توانا اونٹ اور چست و چالاک عربی گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں اور دجلہ کو پار کر کے شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ معبروں نے اس کی یہ تعبیر دی کہ بلاد عرب میں کوئی واقعہ رونما ہوگا جس کی وجہ سے ممالک عجم مفتو و مغلوب ہوں گے۔ کسریٰ نے اس حال کی جستجو میں کچھ کاہنوں کے پاس اور خصوصاً ستی کے پاس بھیجا جو علم کہانہ میں سب سے زیادہ ماہر تھا۔ چنانچہ کسریٰ کے ایلچی ستی کے پاس آئے تو وہ موت کے سکرات میں مبتلا تھا۔ انہوں نے سلام کیا اور کسریٰ کی تحیت پہنچائی، اس سے کوئی جواب نہ سنا گیا۔ چند اشعار پڑھے جن میں کسریٰ کا سوال مضمر یعنی پوشیدہ تھا اور اس کے حال کا اکتشاف طلب حقیقت تھا۔ سطیح نے جب ان شعروں کو سنا تو ہنس کر کہنے لگا، یہ وقت ہے جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور صاحب عصا ظاہر ہوں گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، وادی سمادہ جاری ہوگا اور دریائے ساوی
خشک ہو کر پانی اتر جائے گا، فارس کا آتش کدہ بجھ جائے گا، ستی کی زندگی کا درخت اس دنیا میں نہ رہے گا۔ ستی اتنی بات کہہ کر گر پڑا اور مر گیا۔ بت بول اٹھا۔ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتوں کا اوندھے منہ گرنا اور ان کا ذلیل و خوار ہونا ہے۔ قریش کا ایک بت تھا، وہ ہر سال اسی بت کے نزدیک آتے، عید اور جشن مناتے اور اس کے سامنے اعتکاف کرتے۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھا پڑا ہوا ہے، انہوں نے اٹھا کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، وہ دوبارہ گر پڑا، پھر کھڑا کیا، سبارہ پھر گر پڑا۔ جب انہوں نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو وہ بہت غمگین اور ملول ہوئے، اسے اپنی جگہ مضبوط کر کے باندھ دیا۔ اس وقت اس بت کے خول سے یہ آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا: تردى بمولود أضاعت بنوره جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب وخرت له الأوثان ترا ورعدت قلوب ملوك الأرض جمعا من الرعب۔ یعنی مولود کو چادر اڑائی گئی جس کے نور کی شعاؤں سے زمین کے مشارق و مغارب کی راہیں روشن ہو گئیں، اور اس کی حرارت سے تمام بت گر پڑے، اور اس کے رعب و دبدبے سے زمین کے بادشاہوں کے دل۔ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو اچانک آپ کی ذات اقدس میں کئی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ اچانک آپ خلوت پسند ہو گئے، تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا جذبہ بہت بڑھ گیا۔ اکثر اوقات آپ کو غور و فکر میں مصروف دیکھا جاتا اور آپ اکثر اوقات اللہ کی قدرت کے مشاہدے اور کائنات عالم میں مصروف رہتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آتے اور خواب میں جو کچھ دیکھتے بالکل ویسا ہی ہوتا۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا واقع تھا، جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار میں اکثر جانے لگے۔ اس جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمال کعبہ سے چشم مبارک کو روشن بھی فرماتے اور عبادت الہی بھی کرتے، اور رب العزت کی جانب متوجہ ہو کر عالم استغراق میں بیٹھا بھی کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو کچھ آپ کے نزدیک ثابت تھا، یا ہر وہ چیز جو آپ کے نزدیک انبیاء سابقین علیہم السلام کی شریعت میں ثابت تھی، یا تو جو چیز آپ کی بصیرت میں مستحسن تھی اس پر عمل فرماتے تھے۔ آپ اپنے کاشانہ اقدس سے کچھ کھانا لے جایا کرتے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا یا گھر والوں کی جانب رجحان ہوتا تو پہاڑ سے اتر آتے۔ اس کے بعد آپ توشہ لے کر دوبارہ تشریف لے جاتے۔ بعض روایتوں میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ مکہ کی بستی سے باہر تشریف لے جاتے اور 1 ماہ غار حرا میں خلوت گزی رہتے۔ آغاز وحی۔ جب ایام وحی قریب آئے تو آپ نے خلوت و عبادت میں کثرت کر دی اور التزام شروع فرما دیا۔ یکایک آپ پر وحی کا ظہور ہوا، وحی اتری اور قرآن مجید نازل ہوا۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ وحی لے کر آیا تو اس نے کہا: اے محمد، آپ کو مژدہ ہو کہ میں جبرائیل ہوں، مجھے حق تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ امت کی جانب خدا کے رسول ہیں۔ آپ جن و انس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجیے، اور کہا: اے محمد، اقرا، پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لیا اور پوری گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر فرمایا: اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو پوری قوت کے ساتھ اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا: اقرا، پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر وہی فرمایا معانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو پورے زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی فٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آغوش میں لے کر دبانا، یہ قسم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی میں ملکوتی انوار داخل کر کے تصرف کرنا تھا تاکہ آپ وحی کے قبول کرنے میں آمادہ ہوں، اس کے ماں سوا سے خالی و بے التفات ہو جائیں۔ نیز اس میں اس قول کے وزنی ہونے کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی جانب القا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا اور چشمہ نکالا، اس سے وضو کیا جو کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، چہرہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے پر مشتمل تھا۔ اس فعل کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھانا مقصد تھا۔ اس کے بعد حضور نے بھی وضو کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک چلو پانی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر چھینٹا دیا اور آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقتدی بنے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اسی طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب مراجعت فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔